یہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے خبر آئی کابینہ کی میٹنگ کے بعد کہ یہ ایک چینل نے خبر چلائی کہ یہ طے کیا حکومت نے کہ ہندوستان میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے دلی میں، وہاں ٹریڈ منسٹر کی تعیناتی کریں گے، ان کو واپس بھیج دیں گے۔ یاد ہے آپ کو جب انڈیا نے جے اینڈ کے ایک اسٹیٹ کا جو اسٹیٹس تھا اس کو بھی ختم کیا، تو اس وقت پاکستان نے ان پروٹیسٹ سفیر بھی واپس بلائے اور ٹریڈ منسٹر وغیرہ۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، نئی حکومت ہے، کوئی ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے کا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ یہ یاد رہے کہ 1 اپریل کو پچھلے سال یہ معاملہ اٹھا تھا پاکستان کی کابینہ میں کہ شاید کاٹن کو اور پیاز یا کچھ اور ویٹ امپورٹ کرنے کی بات ہوئی تھی۔ اس صورت میں اگر پاکستان کی حکومت سوچ رہی ہے، کوئی ڈیسیجن نہیں ہمارے سامنے آیا، لیکن یہ خبر ضرور آئی ہے کہ ٹریڈ منسٹر کی تعیناتی کی بات ہو رہی ہے، تو if that means that the next step will be beginning of trade، اور ساتھ ساتھ یہ جسے کہتے ہیں ہم ایک سافٹ سرنڈر کی بات ہوگی ٹورڈز انڈین ہیجمنی۔ آج شہباز شریف صاحب، ان کی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کو بڑھانے کے لیے وہاں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ہندوستان میں، اس میں ایک ٹریڈ منسٹر کی اپوائنٹمنٹ آج اپروول دی گئی ہے، اور قمر زمان صاحب ان کو ٹریڈ منسٹر وہاں پہ لگایا جائے گا، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور یہ اس حکومت کو آئے 2 یا 3 ہفتے ہوئے ہیں، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے تو شہباز شریف نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اب یہ ٹریڈ منسٹر وہاں پر اپوائنٹ کرنے کی اپروول دی گئی ہے۔ ایک بہت بڑا یہ میسج دیا گیا کہ وہ جو پالیسی تھی کہ بھارت پر دباؤ تھا، یا اسے کہا جا رہا تھا کہ وہ پرانی کشمیر کی پوزیشن بحال کرے، اس سے حکومت نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور اب ٹریڈ منسٹر بنایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ عرفان تارڑ صاحب آخری ہمارے ٹریڈ منسٹر تھے وہاں پر، جب 2019 میں یہ معاملہ ختم ہوا تھا تو ان کو واپس بلا لیا گیا تھا، اور پھر ہمارا جو مشن ہے اس کے بہت ساری جو ٹاپ پوزیشنز ہیں، مثلا ہائی کمشنر اور دوسرے جو لوگ ہیں، وہ بھی وہاں پر ان کو واپس بلا لیا گیا تھا، اور صرف معمولی سٹاف وہاں پر ہے جو کام کر رہا تھا۔ اب شاید وہ سب کچھ ریورس ہونے جا رہا ہے۔ تب سٹیک ہولڈر ساتھ تھے، سارے کے سارے اکٹھے تھے، اور ہم یہی سنتے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب سنتے رہے کہ جی یہ ملک سے غداری ہے، کشمیر سے بٹریل ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہوگا، اور اب اس حکومت نے آتے ہی یہ کام کر دیا ہے۔ تو اب سوال اگر میں پوچھوں گا کہ جناب یہ کس نے کیا، تو وہ کہیں گے کہ آپ نام لے کے کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ جناب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب آپ پاکستانی ہیں، مجھے بتائیے اتنی بڑی جو چینج ہے ڈپلومیٹک، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ بھارت کو، امریکہ کو؟ سودا کشمیر کا کرنے کے مترادف ہے کہ جی ٹھیک ہے، کشمیریوں کی سٹرگل اپنی جگہ پہ، ہم تجارت بڑھائیں۔ شہباز شریف اکیلا یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اپروول کے بغیر شہباز شریف ٹریڈ منسٹر انڈیا میں لگا سکتا ہے، پاکستان ایمبیسی میں؟ اور جبکہ یہ میاں محمد منشا جو بزنس مین ہے، آج سے 4 مہینے پہلے ان کا انٹرویو چھپا ہوا ہے، جس وقت کسی کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا بیہائنڈ دا سین گفتگو ہو رہی ہے، اور نریندر مودی، انہوں نے تو یہ کہا تھا اس وقت نریندر مودی 1 مہینے تک پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے۔ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، میں نے ویلاگ بھی اس پہ کیا تھا، لیکن یہ دیکھیں بیہائنڈ دا سین بات ہو رہی تھی۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ عمران کی حکومت کو ہٹانے کی، کیونکہ یہ سب کچھ کرنا تھا۔ ناظرین، سری لنکا میں جو ہوا، اس میں پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے سبق ہے۔ جی ہاں، بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ پاکستان کے حالات بھی کافی حد تک سری لنکا سے ملتے جلتے ہیں۔ عوام روز بروز تنگ آ رہے ہیں، عوامی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے، ماہرین اسے بلڈ باتھ کا نام دے رہے ہیں۔ ریلیف کے بجائے عوام کو تکلیف دی جا رہی ہے، اور اب سونے پہ سہاگا یہ کہ جمعہ 8 دن سے بنی اس حکومت کو نواز شریف نے لندن طلب کر لیا ہے۔ تصدیق کرتے ہوئے ہماری وزیر اطلاعات نے بتایا ہے کہ پاکستان کی سرکاری حکومت، جی ہاں آپ نے صحیح سنا، سرکاری حکومت نجی دورے پر لندن جا رہی ہے۔ اس ایک خبر نے ذہنوں کو چکرا کر رکھ دیا کہ حکومت سرکاری اور دورہ نجی کیسے؟ کیسے کوئی حکومت
جو ابھی اپنی تشکیل کے مراحل میں ہو وہ سب کچھ، جی ہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے کسی نجی دورے پر لندن جا سکتی ہے، وہ بھی ایسے وقت میں جب ملک میں معاشی بحران ہو، آئینی بحران ہو، عوام تکلیف میں ہو۔ ڈالر تام قابو نہیں آ رہا، ڈالر پاکستانی روپے کو چھتر مار مار کے اوپر ہی اوپر جائے جا رہا، اور یہ اب میں آپ کو بتا دوں معاملہ کنٹرول سے بھی اور معاملہ حد سے باہر ہونے کے اندیشے زیادہ ہیں۔ مسئلہ کچھ ایسا ہے ناظرین کہ پاکستان نے بحیثیت قوم اور حکومت مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بے انتہا دھوکہ دیا ہے، فل چیٹنگ کی ہے۔